بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزادی رضیہ سلطانہ جمال الدین یاقوت کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو گیا۔ آج اس کی شخصیت کا نیا رخ سامنے آیا تھا۔ وہ مرد شجاع بھی تھا اور صاحب دل بھی۔ کچھ دنوں سے التمش کی بوڑھی کنیز شمسہ ملکہ ہند ترکان شاہ کو مسلسل خبریں دے رہی تھی کہ اکثر رات کے وقت باپ اور بیٹی میں رازدارانہ گفتگو ہوتی ہے۔ تجھے اس گفتگو کا کچھ اندازہ ہے؟ ترکان شاہ اپنی جاسوسہ سے پوچھتی۔ سلطان اپنے بیٹے شہزادہ معز الدین کو ولی عہد سلطنت بنانا چاہتے ہیں، شمسہ جان بوجھ کر جھوٹ بول دیتی۔ دراصل وہ نمک حرام اور خود غرض عورت اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے شاہی خاندان کے کسی فرد کو بھی زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ التمش اور تمام شہزادوں کو زہر دے کر ہلاک کر چکی ہوتی، لیکن اس کام میں رکاوٹ یہ تھی کہ سلطان کے ہر کھانے کو پہلے اس کے خدمتگار چکھتے تھے، پھر وہ غذا والی ہند کے حلق سے اترتی تھی۔ آخر تمام راہیں بند پا کر شمسہ انتقام کے نئے راستے پر چل پڑی تھی۔ اب وہ دن رات ترکان شاہ کے کان بھرتی رہتی۔ ترکان شاہ خود ایک کینہ پرور عورت تھی، نتیجتاً دو احسان فراموش عورتیں مل کر اپنے آقا کے خلاف سازشیں کرتی رہتیں۔ اگرچہ یہ سازشیں والی ہند پر اثر انداز نہیں ہو سکی تھیں، لیکن پھر بھی خاندان التمش سے محبت اور وفا کی رسمیں اٹھ گئی تھیں اور تمام شہزادے ایک دوسرے کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ترکان شاہ کی غلط تربیت کی وجہ سے خاص طور پر شہزادہ رکن الدین اپنے دوسرے بھائیوں کا وجود تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں کی تعلیم ہی یہی تھی کہ جس دماغ میں بوئے اقتدار محسوس ہو اس میں آہنی میخیں ٹھونک دی جائیں، جس زبان پر حرف طلب ہو اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے، اور جو آنکھیں تاج و تخت کے خواب دیکھیں ان میں جلتی ہوئی سلاخیں پھیر دی جائیں۔ جاسوسہ شمسہ نے شہزادہ معز الدین کو شہزادہ رکن الدین کے مقابل کھڑا کر کے ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ ترکان شاہ خلوت میں بیٹے کے سامنے گرج برس رہی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سلطان اور شہزادی کی یہ خفیہ ملاقاتیں بے سبب نہیں ہیں۔ رضیہ کی کمذات ماں نے مجھے ملکہ عالیہ نہیں بننے دیا، اور اب اس کی بیٹی میرے بیٹے کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ مگر خدا کی قسم میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ ترکان شاہ خود ایک کمذات عورت تھی، لیکن اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ رضیہ کی اعلیٰ نسب ماں کے خاندان میں کیڑے نکال رہی تھی۔ مگر بابا محترم تو مجھ سے خوش ہیں۔ شہزادہ رکن الدین پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ بادشاہوں کی خوشی ناخوشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ترکان شاہ کے لہجے سے وہی تلخیوں کا زہر ٹپک رہا تھا۔ غلام سے خوش ہوئے تو اسے امیر آخور بنا دیا، اور اگر کسی امیر سے خفا ہوئے تو پل بھر میں اسے بھکاری کی قبا پہنا دی۔ میں بات کروں گی سلطان سے، انہیں اب تمہاری ولی عہدی کا اعلان کر دینا چاہیے۔ شہزادہ رکن الدین ماں کو روکتا رہا، مگر وہ جلد باز اور خود غرض عورت خلوت سلطانی میں داخل ہو گئی۔ ترکان شاہ اپنے ذہن کو اندیشوں سے پاک رکھ، تیرا بیٹا ہی ولی عہد سلطنت بنے گا۔ سلطان نے بڑے تحمل سے اس فتنے کو ٹالنے کی کوشش کی۔ دراصل ہندو ریاست گوالیار میں مسلمانوں کی شکستہ حالت کی خبریں سن کر التمش کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ سلطان قطب الدین ایبک کے دور حکومت میں گوالیار پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا، مگر سلطان کے مرتے ہی اس کے بیٹے آرام شاہ کے ایک سالہ عہد سلطنت میں یہ علاقہ دوبارہ ہندو راجہ دیو بل کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ دیو بل ایک متعصب اور عیاش طبع حکمران تھا۔ اس نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ اہل ایمان کی جائیدادیں غصب کر لی گئی تھیں، اور اب انہیں زندہ رہنے کے لیے وہ پیشے اختیار کرنے پڑتے تھے جو اچھوتوں اور شودروں کے لیے مخصوص تھے۔ راجہ دیوبل کے مظالم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس جفاکار نے خوبصورت مسلمان دوشیزاؤں کو اپنی داسیاں بنا لیا تھا، اور جب کسی لڑکی سے اس کا جی بھر جاتا تھا تو وہ اپنے وزیروں اور سرداروں کے حوالے کر دیتا تھا۔ مظلوم مسلمان وہاں سے فرار ہو کر کسی اسلامی ریاست میں پناہ لینا چاہتے تھے، مگر راجہ دیوبل نے گوالیار کی تمام سرحدوں پر سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ آخر ایک نوجوان اپنی جان پر کھیل کر رات کے اندھیرے میں گوالیار سے نکلا اور مہینوں کی مسافت طے کر کے دہلی پہنچا، مگر قلعے کے محافظوں نے اسے سلطان تک نہیں پہنچنے دیا۔ آخر ایک دن کسی مقامی باشندے نے اسے سمجھایا کہ وہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرے، پھر سلطان اس کی فریاد ضرور سنے گا۔ جب اس غمزدہ نوجوان نے حضرت قطب کے پیروں پر سر رکھ کر گوالیار کے مسلمانوں کی داستان علم سنائی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ بس میرے بچے بس، اس فقیر کو تاب سماعت نہیں ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت قطب الدین علیہ الرحمہ نے اپنے ایک مرید کے ذریعے والی ہند کو یہ پیغام بھیجا:
اگر سلطان امور سلطنت سے فارغ ہو چکے ہوں تو رات میں کسی وقت اس فقیر کی طرف توجہ فرمائیں۔ اگرچہ سلطان التمش کا معمول تھا کہ وہ دربار برخاست کرنے کے بعد بلا ناغہ حضرت قطب الدین علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے مصروفیات کا اس قدر ہجوم تھا کہ التمش اپنے مرشد کے دیدار کی سعادت حاصل نہ کر سکا تھا۔ پھر جب اسے حضرت قطب علیہ الرحمہ کا پیغام ملا تو وہ لرز کر رہ گیا۔ اس نے سارے کام پسے پش ڈالے اور خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد والی ہندوستان ایک درویش کے روبرو دوزانوں بیٹھا غلاموں کے سے لہجے میں عرض کر رہا تھا، سیدی، میں اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر بہت شرمندہ ہوں۔ نہیں سلطان، تمہاری ریاضت ہم درویشوں کی ریاضت سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حضرت قطب علیہ الرحمہ اس طرح لب کشا ہوئے کہ حاضرین مجلس کو چاند کی روشنی اور پھولوں کی خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ تم مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کے محافظ ہو اور یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ سب پیر و مرشد کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ التمش کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس ضرورت مند شخص کی طرف دیکھو جو تمہاری سخاوت کے قصے سن کر گوالیار سے دہلی آیا ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مظلوم نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ سلطان نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے سیاہ ہو گیا تھا اور فاقوں کی کثرت سے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں۔ سلطان نے نوجوان کی ضرورت معلوم کیے بغیر اپنے ایک محافظ سپاہی کو خانقاہ کے اندر طلب کرتے ہوئے حکم دیا، اس نوجوان کو قصر شاہی لے جاؤ، یہ آج سے ہمارا مہمان خاص ہے۔ سلطان، پہلے اس کا احوال تو سنو۔ حضرت قطب علیہ الرحمہ نے فرمایا، یہ تم سے کسی عیش و آرام کا طالب نہیں ہے۔ پھر جب نوجوان نے اپنی روداد غم بیان کی تو سلطان التمش کی آنکھیں بھی اشکوں سے لبریز ہو گئیں۔ والی ہند نوجوان کو اپنے ہمراہ لے کر جانا چاہتا تھا تاکہ ایک ستم رسیدہ شخص کی تالیف قلب کر سکے، مگر اس غیرت مند نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، شہنشاہ، میں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو بے لباس دیکھا ہے، پھر میں کیسے آپ کی بخشی ہوئی قبا پہن لوں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ جب تک میرے ہم مذہب راجہ دیو بل کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتے میں اس در پر پڑا رہوں گا۔ کچھ دیر بعد سلطان التمش حضرت قطب کی خانقاہ سے یہ کہتا ہوا اٹھ گیا، نوجوان، آج سے میں بھی تیری طرح غمزدہ اور پریشان ہوں۔ اب یا تو نواح گوالیار میں میری قبر بنے گی یا پھر راجہ دیو بل کو اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ سلطان بڑی رازداری کے ساتھ گوالیار پر لشکر کشی کے منصوبے بنا رہا تھا اور اس کی جاہل بیوی ترکان شاہ اپنے بیٹے رکن الدین کے لیے ولی عہدی کا اعزاز مانگ رہی تھی۔ التمش نے اس موقع پر انتہائی مصلحت سے کام لیا اور ترکان شاہ کو پرجوش لہجے میں یقین دلا دیا کہ اس کے بیٹے کے سوا کوئی دوسرا شہزادہ ولی عہد سلطنت بننے کے لائق نہیں ہے۔ جاہل ترکان شاہ اپنی آنکھوں میں نئے خواب سجا کر واپس چلی گئی۔ رکن الدین نے ماں کی زبانی یہ اطلاع سنی تو وہ بے خود سا ہو گیا۔ پھر اس نے اس خوشی میں محفل کیف و نشاط سجائی اور اپنی رازدار کنیز گلنار کو طلب کیا۔ گلنار کی وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ طویل جدائی کے بعد دیدار محبوب کا تصور اس قدر جاں فضا تھا کہ اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی کیفیت طاری تھی۔ گلنار شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور دیوانوں کی طرح اس نے آگے بڑھ کر اپنے محبوب کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ شہزادہ عالم، آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ کنیز آتش فراق میں کس طرح جلی ہے؟ گلنار کی آنکھوں سے آنسوؤں کا آبشار جاری تھا۔ یہ اشک ریزی کا وقت نہیں ہے گلنار، شہزادہ رکن الدین نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا اور اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ محبوب کی اس بے رخی نے گلنار کے دل کو دو نیم کر دیا اور وہ شاخ سے ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح بکھر کر رہ گئی۔ میں کل صبح بدایوں جا رہا ہوں۔ شہزادہ رکن الدین نے اپنے مہکے ہوئے ریشمی بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا، اب تیری نئی ذمہ داری یہ ہے کہ تو جمال الدین یاقوت کے قریب تر ہو جا اور حبشی زادے کے چہرے پر اتنی سیاہی مل دے کہ اس کے خد و خال تک نہ پہچانے جا سکیں۔ گلنار کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا، پھر اس کے احمری ہونٹ لرزنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے صاحب عالم؟ حبشی زادے پر تہمت لگا دے کہ اس نے… شہزادے کا حکم بڑا صفاقانہ تھا۔ شدت کرب سے گلنار کا آتشی چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس حبشی زادے نے تو مجھے چھوا تک نہیں، پھر میں اس پر تہمت کیسے تراشوں؟ یہ کیسا شرمناک گناہ ہوگا کہ میں ایک شریف انسان کو سر دربار رسوا کر دوں؟ جس نے تیرے صاحب عالم کو سلطان معظم کے سامنے ذلیل کیا ہو وہ شریف کس طرح ہو سکتا ہے؟ شہزادے رکن الدین نے غضبناک لہجے میں کہا، اور یاد رکھ کہ میری فرما برداری میں ثواب ہے اور نافرمانی بدترین گناہ۔ بس میری مرضی ہی ضابطہ اخلاق ہے اور اس کے علاوہ سب خرافات۔ رکن الدین نے غرور و کبر کی آخری حدوں کو چھو لیا تھا۔ مگر شہزادہ عالم، یہ کنیز تو آپ کی آبرو ہے،
پھر وہ کیسے کسی غیر مرد کے شبستان کو سجا سکتی ہے؟ ایک بار پھر گلنار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ کنیز کسی امیر کی آبرو نہیں، اس کے بستر کی شکن ہوتی ہے۔ شہزادہ رکن الدین غرور اقتدار میں انسانی سطح سے بہت نیچے گر گیا تھا، اور وہ شکن صبح ہوتے ہی صاف کر دی جاتی ہے۔ محبوب کی سنگزنی سے گلنار کا شیشہ دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بے آبروئی پر احتجاج کرنا چاہتی تھی، مگر شہزادے کی قہرناک حالت دیکھ کر اپنے ہونٹوں کو جنبش تک نہ دے سکی۔ بس اب جا، رکن الدین کا لہجہ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ اگر تو یہ کام نہ کر سکی تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھود لینا۔ اب یہ ہماری بخشش و عطا پر منحصر ہے کہ ہم تجھے قبر دیں یا پھر تیری لاش کو مردہ خور جانوروں کی خوراک بننے کے لیے بے گور و کفن چھوڑ دیں۔ کنیز گلنار لرزتے قدموں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اب اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ شہزادے کی قبا کا ایک غلیظ داغ تھی۔ رات کی تاریکی میں ولی عہد سلطنت نے اس قبا کو اتار پھینکا تھا۔ جمال الدین یاقوت حبشی خلوت گاہ سلطانی میں دست بستہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ آقائے نعمت، مجھے امیر آخور کے عہدے سے ہٹا کر پرانے منصب پر بحال کر دیا جائے۔ کیوں؟ سلطان التمش حبشی زادے کی درخواست سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کا نظام سلطنت انتشار کا شکار ہو جائے۔ جمال الدین یاقوت بڑے دانش مندانہ انداز میں معذرت پیش کر رہا تھا۔ ترک سرداروں کے بگڑے ہوئے چہرے، طنز و دشنام کا زہر تھوکتی ہوئی زبانیں، نفرتوں کا اظہار کرتی ہوئی آنکھیں، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں حضور والا کی نوازشات کا مرکز بن گیا ہوں۔ جمال الدین، کیا تو 2 دن میں ان مسائل سے گھبرا گیا؟ التمش نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کا یہ خدمتگار سیاست کے مسائل سے تو کیا موت سے بھی نہیں گھبراتا۔ حبشی زادے کے لہجے میں بڑی استقامت تھی، مگر آپ کی عمر اور شہزادے میرے جذبہ وفا کو خوشامد سمجھتے ہیں، اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تانا زنوں کے ہجوم میں چپ چاپ کھڑا رہوں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح۔ میں ایک جاں فروش ہوں سلطان والا، ننگ ہے مجھے وہ عہدہ جو میرے لہو کی قیمت نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے جمال الدین یاقوت نے اپنے سر سے دستار اتار کر سلطان کے قدموں پر رکھ دی۔ کیا میں نے تیری جاں فروشی پر گواہی نہیں دی؟ التمش جوش جذبات میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس وہی ایک گواہی میرا سرمایہ حیات ہے، یاقوت حبشی نے بڑے وارفتہ لہجے میں کہا، اور اس ایک گواہی کی خاطر ساری زندگی آپ کے آستانہ جلال کا دربان بن کر کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ یہ تمام تر ہنگامہ آرائی صرف تیرے جذبہ وفا کی تشہیر کے لیے تھی۔ التمش نے اپنے جاں نثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فیصلے شہزادوں اور امیروں کی مرضی کے تابع نہیں۔ خداوند ذوالجلال نے مجھے بااختیار حکمران بنایا ہے، اور اس کے کرم سے میں نے ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب مجھ پر لازم ہے یاقوت کہ زمانہ سازوں کے شور سے اپنی سماعت کو متاثر نہ کر۔ بازار محبت میں آیا ہے تو زمانے کی ناقدری کا گلہ نہ کر۔ سلطان کی محبت کے اس مظاہرے نے حبشی زادے کو لاجواب کر دیا تھا۔ اگر بازار محبت میں آپ جیسا خریدار موجود ہو تو میں دوبارہ بکچانے کے لیے تیار ہوں۔ جمال الدین یاقوت ابیسینیا کا باشندہ تھا اور کسی زمانے میں غلام رہ چکا تھا۔ پھر جب وہ آزاد ہوا تو اس نے ہندوستان کا رخ کیا اور بڑے سخت مراحل سے گزرنے کے بعد التمش کے دربار میں رسائی حاصل کی۔ تو پھر اس دستار کو دوبارہ اپنے سر پر سجا لے۔ التمش بستر سے نیچے اتر آیا اور اس نے دستار اٹھا کر جمال الدین یاقوت کے سر پر باندھ دی۔ اب کبھی اسے اپنے سر سے نہ اتارنا، چاہے کندھوں سے تیرا سر ہی کیوں نہ اتر جائے۔ حبشی زادہ نصف قد تک جھکا، سلطان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ بہرام غوری اگرچہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، مگر اس طرح کہ جیسے زندگی ایک بارِ گراں بن کر رہ گئی ہو۔ اس نے کئی بار سوچا کہ وہ بارگاہ سلطانی میں استعفیٰ پیش کر کے اپنے وطن غزنی واپس چلا جائے، مگر ہر بار رضیہ سلطانہ کی یادیں اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی تھیں۔ بظاہر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب سے بچھڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی دیدار یار کی ایک موہوم سی امید تھی۔ باقی اگر وہ غزنی چلا جاتا تو یہ امید بھی دم توڑ دیتی۔ مجبوراً دہلی میں ٹھہر گیا۔ ہر وقت اس کے تصورات کی دنیا آباد رہتی اور وہ کوچہ جانا کا طواف کرتا رہتا۔ پھر جب بے قرار یہ دل حد سے بڑھی تو بہرام غوری حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا، سیدی، آپ کے جود و سخا کا بڑا چرچا ہے، اس گناہ گار کو بھی اپنے دامن کرم میں چھپا لیجئے، ورنہ یہ بے سکونی ایک دن مجھے ہلاک کر ڈالے گی۔ صاحبان دل کبھی نہیں مرتے میرے بچے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ نے بہرام غوری کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے فرمایا، خانقاہ کا یہ گوشہ تیرے لیے نہیں بنایا گیا ہے، تو مجاہد ہے، اپنے خون سے وضو کر، شمشیروں کے سائے میں نماز پڑھ، فقیر کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ اب اس کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ دن بھر نئے سپاہیوں کی تربیت میں مصروف رہتا اور شام ہوتے ہی حضرت قطب الدین علیہ الرحمہ کی خانقاہ میں چلا آتا۔
پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے فوجی قیام گاہ میں واپس لوٹ جاتا۔ اچانک ایک دن سلطان التمش نے اسے قصر شاہی طلب کر لیا۔ اس وقت تمام امرائے سلطنت بھی موجود تھے۔ حاضرین دربار کسی اہم اعلان کی توقع کر رہے تھے۔ آخر التمش کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ راجہ گوالیار کی فتنہ پردازیاں دہلی کی حکومت پر خندہ زن ہیں۔ اگر بہت جلد اس کی سرکوبی نہ کی گئی اور اہل ایران کو محفوظ صاحبان نہ بخشا گیا تو اسلامی سلطنت پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ التمش نے راجہ دیوبل کے مظالم کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا، میں عنقریب ایک طویل جنگی مہم پر روانہ ہونے والا ہوں۔ اس دوران شہزادی رضیہ سلطانہ میری جان نشین ہوگی۔ اس کا ہر حکم میرا ہی حکم تصور کیا جائے گا اور اس کی نافرمانی میری ہی نافرمانی قرار دی جائے گی۔